الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے اور ہم اس کی آخری بحث تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تقسیم وراثت کی بحث ہے، یعنی جو 5 دفعات میں نے ابتدا میں بیان کر دی ہیں، ان میں سے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وراثت کی تقسیم کا ایک قانون دیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جان کی حرمت قائم رہے، مال کی حرمت قائم رہے، دنیا میں امن کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور انسان کے تزکیے کے لیے بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو سورہ بقرہ کی 180 182 آیات ہیں جن میں یہ قانون بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیت 11 اور 12۔ پہلے بقرہ کو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر لازم ہے کہ والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرو۔ یعنی مال تمہارا ہے، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تمہارے پیچھے تمہارے والدین بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے قرابت مند بھی۔ دوسرے قرابت مند یعنی تمہاری اولاد ہو سکتی ہے، تمہارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ان کے حق میں وصیت کرو۔ ارشاد فرمایا ہے خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے، یعنی وصیت کی گئی، ضروری نہیں ہے کہ لکھی گئی ہو، اگرچہ اس کے بارے میں ہدایت کر دی گئی ہے، لیکن اس کا امکان ہے کہ موقع نہیں ملا، اچانک موت آ گئی، توجہ نہیں ہوئی، لوگوں نے سنا، وہ اس کے گواہ بن گئے، لیکن اس کو سننے کے بعد انہوں نے بدل ڈالا اپنے مفادات کے پیش نظر یا کسی کی جانبداری کے خیال سے۔ پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا۔ اس میں گویا یہ بتا دیا کہ مرنے والے نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس کو دیا تھا اس کے مطابق اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس نے اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو وہ بعد کے لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار بھی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی، بے شک اللہ سمیع علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ ہمیشہ اسی لحاظ سے آتا ہے کہ اس کے بندے متنبہ رہیں کہ ان کا پروردگار اس کائنات کو بنا کر کہیں سو نہیں گیا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو جانتا ہے، ہر وقت نگران ہے اور ایک ایک چیز اس کے علم میں رہتی ہے۔ چنانچہ وہ اگر کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو دنیا میں اگر نہیں پکڑے جائیں گے تو اس کی گرفت میں ضرور آ جائیں گے۔ جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو
اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت سنی ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسے بیان کر دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جنہوں نے سنی ان کے بارے میں بھی کچھ اعتماد نہیں رہا، جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی بات میں بھی وزن محسوس ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اب اعزاء میں سے، رشتہ داروں میں سے، قریبی لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ اٹھیں اور اٹھ کے معاملہ طے کرا دیں، یعنی یہاں صلح کرا دیں کہا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو ورڈکٹ دینے کے لیے اٹھی ہے، یہ گرد و پیش کے لوگوں کو، قریبی ماحول کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اگر اٹھیں تو اٹھ کے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ عالم الغیب تو نہیں ہے، جانے والا چلا گیا ہے، سننے والوں نے بیان کر دیا ہے، قرائن یہ بتا رہے ہیں، جس کو اندیشہ کہا ہے نا، قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی اس میں خرابی ہو گئی ہے، تو اس موقع پر کوئی ورڈکٹ دینے کی نوبت آئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ صلح کرا دیں۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان احکام کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ مخاطب ہے، یعنی لوگ مخاطب ہیں جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، عزیز ہیں، قریبی دوست ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تمہارا پروردگار سمیع و علیم ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑے نہ ہوں، نزاعات نہ ہوں، تم بھی یہی کوشش کرو، صلح کراؤ لوگوں کے درمیان میں۔ عدالت اور قانون کے معاملات بالکل الگ ہیں، وہ جہاں زیر بحث آتے ہیں وہ اسی اسلوب میں زیر بحث آتے ہیں۔ ہر چیز کو قرآن مجید میں سے اٹھا کر اسے قانون کا مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے۔ قرآن مجید فرد کو بھی مخاطب کرے گا، اور فرد کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داریاں دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں ان میں دوسروں کو بھی مخاطب کرے گا۔ جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال اس میں پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے صلح کرائی، تو ممکن ہے کہ صلح تو ہم نے کرا دی، لوگ راضی تو ہو گئے، لیکن جو کچھ وصیت کرنے والے نے کہا تھا اس میں انحراف ہو گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ چونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، ایک ارتیاب پیدا ہو گیا ہے، شک پیدا ہو گیا ہے، کچھ قرائن ہیں جن کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ کہیں جانبداری ہو رہی ہے، تو اس میں اگر نیک نیتی سے صلح کرائی ہے اور اس میں غلطی بھی ہو گئی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں ہماری نیت صاف ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے تحقیق کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ذرائع ہمیں میسر ہیں ان میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ اس میں بہت اطمینان دلایا ہے کہ اصلی چیز ضمیر کا اطمینان ہے، اپنے آپ سے اور اپنے پروردگار سے خیانت نہ کیجیے، اس کے بعد غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اطمینان نہ ہوتا تو کوئی آدمی دین پر غور کرنے یا رائے دینے کی جسارت بھی نہ کرتا، کیونکہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ اگر یہ بھی بتا دیا جاتا کہ تم نے غلطی کی تو پکڑے جاؤ گے، نہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہاں نیت میں خرابی ہے تو پھر پکڑے جاؤ گے، جانتے بوجھتے کسی کا حق تلف کیا تو پکڑے جاؤ گے، جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا ہے تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہے، یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہی اللہ کا تقوی ہے۔ اس کے بعد غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ ان آیتوں میں والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان آیتوں کو دوبارہ دیکھیے، اس میں کہا گیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ ان آیتوں میں والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اہل عرب کا دستور تھا۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل عرب کے ہاں کوئی روایات موجود ہی نہیں تھیں، ان کے ہاں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے تو ان چیزوں کا اسے لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اس دستور کی تفصیلات اس وقت نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے باقی معاملات میں شرفائے عرب نے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ قواعد مقرر کر رکھے تھے، اس میں بھی کچھ روایات رہی ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ اس کے مطابق وصیت کر دو، یعنی تمہارے معاشرے میں جو بات مانی جاتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ قبول کرتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ملحوظ رکھی ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں اتفاق ہے، لوگ اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، تو کوئی متعین اخلاقی خرابی نہیں ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ جو کامن لا ہے، یہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو انسان کا وہ اضطراری علم ہے جس کو لے کر وہ دنیا میں آیا ہے، پھر یہ کہ سوسائٹی کے تعامل سے بہت سی روایات بن جاتی ہیں، بہت سے رسوم پیدا ہو جاتے ہیں، یہی ہیں جن کو قرآن مجید معاشرے کا دستور یا دوسرے لفظوں میں معروف کہتا ہے۔ تو اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نزاعات کے فصل کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ جو انسانوں کے درمیان ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا پیدا ہوا ہے تو چکانا کیسے ہے، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ ایک آسان طریقہ تو وہی ہے کہ بندوق اٹھائیے، تلوار اٹھائیے اور جھگڑا چکا دیجیے، یعنی اس میں پھر حق اور انصاف یہ اہمیت نہیں رکھتا، اس میں بندوق اہمیت رکھتی ہے، قوت اہمیت رکھتی ہے، اس میں وہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن اگر پرامن ذرائع سے جھگڑا چکانا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ کوئی بنیادیں ہوں۔ ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک چیز مانی ہوئی ہے اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے تو اسے ریفرنس کا ذریعہ بنا لیا جائے، اس کے حوالے سے فصل نزاعات کی کوئی صورت پیدا کر لی جائے۔ یہاں بھی قرآن مجید نے یہی کیا۔ اس کی جگہ بعد میں اس قانون نے لے لی جو سورہ نساء کی آیتوں میں بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق وصیت کرنے کی ہدایت کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بقرہ ہے، سورہ نساء میں اپنا قانون دے دیا۔ اس کی جگہ بعد میں اس قانون نے لے لی جو سورہ نساء کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ والدین اور اقربا کے حصے اللہ تعالیٰ نے نساء کی ان آیتوں میں خود متعین کر دیے ہیں۔ یعنی نساء کے اس قانون نے کیوں جگہ لے لی ہے؟ اس لیے کہ یہاں کہا گیا تھا دستور کے مطابق وصیت کرو، یہ کہنے کے بعد خدا نے کہا میں وصیت کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حصے خود متعین کر دیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ ان رشتہ داروں میں کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے، یعنی یہ وجہ بتائی ہے، آگے جا کے یہ زیر بحث آئے گی کہ تم یہ متعین نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی رواج یا دستور بھی تھا تو وہ بڑی حد تک الٹپ تھا، تاہم چونکہ فصل نزاع کا ذریعہ بن سکتا تھا تو اس لیے پہلے اسی کے مطابق وصیت کر دینے کی ہدایت کر دی، لیکن پھر خود وصیت فرمائی۔ جو آدمی بھی دین کا، زبان کا، بیان کا ذوق رکھتا ہے وہ یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ وصیت کر دے تو پھر میرے لیے بھی کوئی حق باقی رہ جاتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کو طے کرنے کا۔ اور اس میں یہ بہت بڑی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کیوں دی جاتی ہے۔ اصلاً انہی مواقع پر دی جاتی ہے جہاں ہماری عقل کے پاس فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں ہوتی، اور جب بنیاد نہیں ہوتی اور ہم الٹپ فیصلے کرتے ہیں تو اس سے حقوق تلف ہوتے ہیں، اس سے نزاعات پیدا ہوتے ہیں، اس سے فرد کو، معاشرے کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی شریعت دیتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے۔ یعنی شریعت کیا ہے؟ یہ خدا کی وصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے
تو پھر کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ان آیتوں میں والدین اور اقربا کے حصے اللہ تعالیٰ نے نساء کی ان آیتوں میں خود متعین کر دیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ ان رشتہ داروں میں کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے۔ یہ حصے بالکل متعین ہیں اور ان میں کمی بیشی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ حصے تعین کے ساتھ دیے گئے ہیں، آدھا دو، 1/6 دو، 2/3 دو، متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظن و تخمین پر معاملے کو نہیں چھوڑا ہے، تو اس وجہ سے یہ حصے بھی متعین ہیں، یہ خدا نے متعین کیے ہیں اور انہیں اپنی وصیت کہہ دیا ہے۔ ان کے مقابل میں اب کوئی دستور کھڑا رہ سکتا ہے، نہ کسی کی رائے کھڑی رہ سکتی ہے، نہ کسی کے لیے اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو وصیت کا حق باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ کثر نصیبا مفروضا۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ جہاں قانون بیان ہوا ہے وراثت کا اس سے پہلے فرمایا ہے 7ویں آیت میں، تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ یہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر۔ نصیبا مفروضہ، یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین حصہ ہے، اس میں اب کمی بیشی کا کوئی سوال نہیں۔ ہمارے ہاں جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ لا وصیت لوارث، وہ سند کے لحاظ سے تو کمزور کیا معنی، کوئی سند ہی نہیں رکھتی، بس ایک شہرت ہے اس روایت کی، لیکن اپنے مدعا کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ ہمارے لیے اس حقیقت کو قرآن مجید ہی سے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حصے متعین کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ متعین بھی کر دیے ہیں اور یہ میری طرف سے طے ہیں اور میں نے ان کی وصیت کر دی ہے، اور ان کی تعیین کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ تم یہ بتا سکتے کہ حق و انصاف کی روح سے یہ ہونا چاہیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی کے لیے اس کے مقابل میں وصیت کا یا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا حق باقی نہیں رہا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا وصیت لوارث۔ میں نے اس کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ میں نے اس کتاب میں یہ التزام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہی روایت نقل کی جائے گی جو سند کے لحاظ سے بالکل درست ہو، تاہم مدعا وہی ہے جو ہم نے قرآن مجید سے سمجھ لیا ہے، اور اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہی مدعا جس کے دلائل کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے وہ آپ نے ان جامع الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ لہٰذا یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان اب اسی قانون کے مطابق وصیت کا پابند ہے اور دستور کے مطابق وصیت کا حکم باقی نہیں رہا۔ یہاں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دستور کے مطابق وصیت کا حق ان کے علاوہ باقی ہے، وہاں دستور کے مطابق والدین اور اقربا ہی کے لیے وصیت کرنے کو کہا گیا تھا، اس وجہ سے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حکم باقی نہیں رہا۔ لہذا یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان اب اسی قانون کے مطابق وصیت کا پابند ہے اور دستور کے مطابق وصیت کا حکم باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ جب دیا گیا تو اس سے کیا چیز پیش نظر تھی، یعنی ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں اپنا قانون بیان کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں، یہاں پر بھی یہ ایک نوعیت کا نسخ ہے جو ہوا ہے، تو اس کی وجہ متعین کرنی چاہیے، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ کیا چیز اس کا باعث ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جب دیا گیا تو اس سے کیا چیز پیش نظر تھی؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، اس آیت میں والدین اور اقربا کے لیے جو وصیت کا حکم دیا گیا وہ معروف کے تحت تھا اور اس عبوری دور کے لیے تھا جب کہ اسلامی معاشرہ بھی
اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہ نساء میں نازل ہوا ہے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کے مألوفات بن چکی ہوتی ہیں ان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جہیز کی رسم اپنے اندر کتنی قباحتیں رکھتی ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنا آسان ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح سے خرچ اخراجات کیے جاتے ہیں اس پر بہت کچھ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا محض ایک دن قانون بنایا جائے تو کامیابی ہو جائے گی؟ اسی طرح کے معاملات اور بہت سی چیزوں میں ہم روز ماتم کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں اور ہمارے ہاں دور دراز مقامات پر بعض ایسی رسمیں ہیں کہ جو انتہائی شرمناک ہیں۔ کسی کی قرآن سے شادی کر دی جائے، کسی کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو اس میں ایک تو قانون ہے، اس سے پہلے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے ذہنی لحاظ سے، اور اگر حقیقی مصلحین ہوں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کو قبائلی تمدن اور اس کی روایات سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے۔ اور لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی معاشرے کے ارباب حل وقت، وہ لوگ جو ان علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، ان کے ذہن اور ان کے فکر کو تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ کئی عوامل ہیں جو اس کو تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے مابین زیادہ سے زیادہ اختلاط ہو۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ مواصلات کے ذرائع سے کام لیتے ہیں، سڑکیں پہنچ جاتی ہیں، ریل پہنچ جاتی ہے، آپ ہسپتال بنا دیتے ہیں، تعلیمی ادارے بنا دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تعلیم یہ خدمت انجام دیتی ہے۔ لوگ شہروں میں آتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، لیڈروں کو دیکھتے ہیں، رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں، یعنی انسان کچھ اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کو تہذیب نفس کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تعلیم و تربیت جس طرح فارمل ہوتی ہے، رسمی ہوتی ہے، اسی طرح انفارمل اور غیر رسمی بھی ہوتی ہے۔ اس کے سارے ذرائع مل کر ذہن میں تبدیلی لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قانون اس پر آخری مہر ثبت کر دیتا ہے۔ تو بالکل یہی طریقہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد عرب میں بھی اختیار کیا گیا۔ ابھی دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں یورپ میں مثال کے طور پر یہ قانون صدیوں سے رہا ہے کہ بڑے بیٹے کو منتقل کر دیا جائے۔ اب صدیوں سے جو روایت قائم ہو، آپ وہاں اسلام لے کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے مرحلے میں تو کوشش کریں گے کہ اگر اسی میں کچھ بہتری پیدا کر دی جائے اور کچھ حقوق قائم کرنے میں مدد لے لی جائے تو اس سے کام لیا جائے، یہاں تک کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے، وہ اپنے پروردگار کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر آپ یہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ بات آگے قانون دعوت میں زیر بحث آئے گی کہ سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلے لوگوں کو ایمان سکھایا، توحید کو ان کے دل و دماغ میں راسخ کیا۔ اگر پہلے ہی دن آپ آ کے یہ کہتے کہ زنا چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو اور فلاں چیز چھوڑ دو تو لوگ کہتے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی جو لوگ کسی مرنے والے کے وارث بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی پہلے سے موجود روایات کے تحت توقعات لگائے ہوتے ہیں، اور مرنے والا بھی انہی چیزوں کو اپنے مالوفات کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں انسانی ذہن کو تبدیل کرنا ہے۔ پہلے یہ توجہ دلائی کہ جو لوگ حقوق بالکل تلف کر رہے ہیں، لحاظ ہی نہیں کر رہے اس بات کا، جہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ سارا کا سارا میراث کا ترکہ ہڑپ کر جائے گا۔ فرمایا ہے نا قرآن مجید میں کہ تم لوگ ساری میراث ہڑپ کر جاتے ہو۔ جہاں یہ صورتحال ہے وہاں پہلے ذرا دستور کی پابندی کی طرف لایا جائے، اچھی روایات کی پابندی کی طرف لایا جائے، شرفائے عرب کے ہاں جو قاعدے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے تو قانون دے دیا گیا۔ اس آیت میں والدین اور اقربا کے لیے جو وصیت کا حکم دیا گیا ہے وہ معروف کے تحت تھا اور اس عبوری دور کے لیے تھا جبکہ اسلامی معاشرہ ابھی اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہ نساء میں نازل ہوا۔ اس حکم کے نزول کے لیے حالات کے سازگار ہونے سے پہلے یہ عارضی حکم نازل ہوا، اور اس سے دو فائدے پیش نظر تھے۔
ایک تو فوری طور پر ان حصہ داروں کے حقوق کا ایک حد تک تحفظ جن کے حقوق اسبات کے ہاتھوں تلف ہو رہے تھے، یعنی وہ رشتہ دار جن کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، جو اثر رسوخ رکھتے تھے، جو میراث کو ہڑپ کر سکتے تھے، ان سے تو کم سے کم نجات ہو، اور دوسرے اس معروف کو از سر نو تازہ کرنا جو شرفائے عرب میں زمانہ قدیم سے معتبر تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جاہلیت کے گرد و غبار کے نیچے دب چلا تھا، تاکہ یہ معروف، دیکھیے استاد امام کہتے ہیں، تاکہ یہ معروف اس قانون کے لیے ذہنوں کو ہموار کر سکے جو اس باب میں نازل ہونے والا تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کو جو ہر قانون، ہر دستور، ہر قاعدے، ہر ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دستور کے اور قانون کے قریب لایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے لیے گویا ان کے ذہن کو تیار کر دیا جائے۔ یہ حکمت تھی جس کے پیش نظر پہلے یہ حکم دیا گیا۔ یہ حکم باقی نہیں رہا، اس کے دلائل میں نے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، یعنی یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے اور دوسری طرف کوئی آدمی سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھے، یعنی 180 182، اور اصرار کرے کہ ہم تو دستور کے مطابق وصیت کریں گے یا رسم و رواج کے مطابق وصیت کریں گے، یا جو ہمارے ہاں طریقے ہیں انہی کی ہم پیروی کریں گے۔ اس کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کر دی ہے اور اسے وصیت ہی کہا ہے۔ آگے جب وہ آیات زیر بحث آئیں گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہیں وصیت ہی کہا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جب احکام بیان کیے ہیں تو ایک جگہ پر سلسلہ کلام کو روک کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا، تمہاری اولاد، ان میں سے کون منفعت کے لحاظ سے قریب تر ہے، یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں بیٹھ جائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اولاد بھی بڑی عزیز ہے مجھے، اگر میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے، تو کیا وہ کم عزیز ہوں گے؟ مال میں تو اب تعین کے ساتھ بتانا ہے نا کتنا ان کا اور کتنا ان کا۔ تو آپ جانتے ہیں جب میں یہ کہوں گا کہ اتنا ان کا اور اتنا ان کا، تو میری طرف سے یہ فیصلہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر کیا بنیاد رکھتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ الٹپ ایک حکم دے سکتا ہوں یا ایک رائے قائم کر سکتا ہوں، اور پھر یہ میری ترجیح کو معین کر دے گا اور یہ پیغام دے گا کہ دیکھو اس کو بوڑھے والدین نہیں، اولاد زیادہ عزیز ہے، یا اولاد یہ کہے گی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، لیکن مال دیتے وقت اپنے بڈھے ابائی کو دے کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی عقلی بنیاد موجود ہوتی ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی، پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ جب کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے تو پھر انسان اللہ ہی کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر عرب میں کوئی معروف تھا تو اس کو بھی کچھ ایسے لوگوں نے قائم کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ خود سیدنا اسماعیلی کے زمانے سے کوئی روایت چلی آ رہی ہو کہ جن کو لوگ عزت دیتے ہوں، جن کی بات مانی جاتی ہو، جن کے فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہو۔ یہ دیت ہی کو دیکھ لیجئے کہ اب اس میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، قصاص معاف کر دیا ہے، تو اب جرمانہ کتنا عائد کرنا ہے؟ کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی اس میں فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمارے بھائی کی یا ہمارے بیٹے کے خون کی قیمت دی جا رہی ہے، فوراً یہ خیال ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک تاوان ہے، لیکن ایک مرنے والے یا ایک مقتول کے حادثے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں بہت سے نزاعات پیدا ہوتی ہیں، اس میں سوسائٹی میں بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا ہے۔ اب ہم اس قانون کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے راستہ ہموار کر دیا، بنیاد قائم کر دی، لوگوں کو توجہ دلا دی کہ اب یہ معاملات الٹپ نہیں ہوں گے، لوگ اب اپنے زور سے اور اپنی قوت سے کسی کی میراث ہڑپ نہیں کر لیں گے، اللہ کا ایک قانون آئے گا، لیکن اس وقت کم سے کم اس دستور کی پابندی تو کی جائے جو پہلے سے موجود ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ معلوم ہے کہ بہت سے معاملات میں تو اپنی طرف سے کوئی قانون دیا ہی نہیں ہے،
بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ معاشرے کے دستور کی پابندی کی جائے۔ دیت میں یہی ہے، مہر میں یہی ہے، نان و نفقہ میں یہی ہے، باہمی معاملات میں بہت سی صورتیں ہیں جن میں معروف ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر سوسائٹی کا تعامل اس میں کچھ نہ کچھ اچھی صورتیں پیدا کر لیتا ہے، اسی پر اکتفا کی گئی ہے۔ لیکن جہاں بڑے نزاع کا اندیشہ تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میراث کا معاملہ ایسا ہی ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے متعین کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس میں حصے کیا ہیں، ہمارے فقہا نے اس معاملے میں کیا غلطیاں کی ہیں، یہ سب ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے لیے اب آئندہ نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔